بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن جو کہ ایک بڑا خاص الخاص دن ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی بہت زیادہ حاجات ہیں جن کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ حاجات پوری ہو جائے، لیکن آپ کی وہ حاجات پوری نہ ہو سکی، آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی خاص الخاص عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے، تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ مسئلے مسائل، وہ حاجات جو آپ نے زندگی میں بہت تگودو کی، بہت جد و جہد کی، بہت کوشش کی، اس کے باوجود بھی وہ حل نہ ہو سکیں، آپ کی مرادیں پوری نہ ہو سکیں، آپ کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں، جو آج ہم عمل آپ کو بتائیں گے، اگر آپ نے کر لیا، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجات اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوں گی، اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ہم خصوصی طور پر جمعۃ المبارک کے دن ہی یہ عمل آپ حضرات سے عرض کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، لیکن اس گھڑی کا، اس ساعت کا تعین نہیں فرمایا کہ بھائی وہ نماز فجر کے بعد ہے، یا 10 بجے ہے، 2 بجے ہے، 4 بجے ہے، 5 بجے ہے، کب ہے وہ گھڑی، اس کا تعین نہیں فرمایا۔ اب تعین اس لیے نہیں فرمایا تاکہ میرے بندوں کا عبادت کا ذوق و شوق بڑھے، عبادت کرنے کا جذبہ بڑھے، یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں اور اس گھڑی کو تلاش کر کے مجھ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات عالی نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کے لیے بڑے باکمال طریقے بتائے ہیں، باکمال طریقے بنائے ہیں کہ تم ایسے مانگو، ایسے نہیں ایسے مانگو، فلاں وقت میں مانگو، فلاں گھڑی میں مانگو، فلاں دن مانگو، میں تمہیں دے دوں گا۔ کیسی شرطیں لگائی ہیں، اور پھر اس کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، جو اس کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات عالی سے راز و نیاز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس گھڑی میں، اس وقت میں، اس دن میں وہ بندے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندے، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اب جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اپنی شیان شان ہمیں یاد کرے گا۔ ہمارے مسئلے مسائل ہیں، ہماری ضروریات ہیں، کہیں کاروبار نہیں چلتا، کہیں گھر میں فقر و فاقہ ہے، کہیں روزی کی بندش ہے، کہیں بچے اور بچیوں کے رشتوں کی بندش ہے، اور جناب کہیں مالی مسائل پڑے ہوئے ہیں، کہیں بیرون ملک سفر کی بندش ہے، اور کہیں گھر میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، پتہ نہیں کن کن مصائب و آلام میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ بڑی کوششیں کرنے کے باوجود بھی ہم ان سے نکل نہیں پاتے۔ تو آج ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں، آپ نے اگر یہ عمل کیا، انشاءاللہ العزیز آپ ان تمام مسئلے مسائل کی گرداب سے نکل جائیں گے، اور اللہ کی ذات عالی آپ کو سرخرو بھی کر دے گی۔ یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے، یہ بھی بڑا اللہ کا مقرب اور بڑا خصوصی دن ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس میں تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی تو ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کا تو ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے کسی بھی مشکل کے حل کے لیے۔ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کی مشکل حل نہیں ہو رہی، آپ دن بدن فقر و فاقہ، تنگ دستی، مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہمارے ساتھ بن رہا ہے، تو آپ نے ان تمام مشکلات کا اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کس وقت کرنا ہے؟ جمعہ کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرمائیں، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، صدقہ نہیں بھولنا۔ صدقہ ادا کرنے سے آپ کے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے، آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ نمبر 2 بات، یقین کامل سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ عمل کریں، یقین کامل سے، سچے دل سے، صدق کے نیت سے آپ جب عمل کریں گے، وہ عمل بھی انشاءاللہ العزیز ضرور کارگر ثابت ہوگا۔ تیسرا، آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں کریں، وضو کے بغیر عمل نہ کریں۔ جب آپ ان تینوں شرطوں کی رعایت رکھتے ہوئے عمل کریں گے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ ادھر آپ کا عمل پورا ہوگا، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ان شرطوں کی رعایت رکھنی ہے آپ نے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اب بات ہے عمل کیا کرنا ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم نے عمل کیا کرنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو تاکہ میں نظر رحمت سے تم کو دیکھوں اور تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دوں۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ بڑا زبردست درود پاک ہے، اتنا پیارا درود ہے، اتنا پیارا درود ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں میرے اللہ نے تعریف فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بڑے کمال کی تعریف فرمائی ہے کہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کوشش کریں کھلا پڑھیں، اور اگر کھلا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک تسبیح آپ ضرور کر لیں۔ دل میں خیال رکھنا اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے، اس کی سب سے بڑی وجہ قبول ہونے کی کیا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہ کا مقرر کردہ ایک فرشتہ اس درود پاک کو لے کر سیدھا روضہ رسول میں داخل ہو جائے گا، اور آپ کا نام بلائے گا وہاں پہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، میرے آقا مدنی کریم کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ اور جب تیرا نام لیا جائے گا، تیرے مسئلے کیوں حل نہیں ہوں گے؟ جب آپ کا نام وہاں پہ پکارا جائے گا، روزے میں نام پکارا جائے گا، پھر ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماں باپ ملجا، جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس ذات عالی کے سامنے آپ کا نام پکارا جائے گا تو آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ جی، مفتی صاحب نے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کا ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ درود پاک کا عمل آپ کی زندگی سے تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو نکال دے گا۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔